میں جی محراب نے سنائی تھی. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد بہت بے چین سارے نمازی جمع ہو گئے. حضرت کو کیا ہوا، حضرت کو کیا ہوا؟ فرمایا مجھے کچھ نہیں ہوا. میں تم سے یوں پوچھتا ہوں کہ میں نے اور تم نے سب نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اور ہم بہت خوش ہیں کہ اللہ پاک نے توفیق. لیکن اس وقت تم جہاں جہاں سے آئے ہو، گلیوں سے، محلوں سے، مکانوں سے، جہاں سے آئے ہو، وہاں نماز کتنوں کی قضا ہو رہی ہے اور یہ کب سے ہو رہی ہے؟ کسی نے 20 سال ہو گئے سجدہ ہی نہیں کیا ہے، روزہ ہی نہیں رکھا ہے. پھر فرمایا اب یاد کرو وہ حدیث کہ جو اس طرح ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ جنگل سے لکڑیاں منگوا کے انہیں مکانوں سمیت جلا دوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف بے چین کر دیتی ہے لیکن وہی تمہیں جلانے کو کہہ رہے ہیں. پھر فرمایا اس حدیث کو یاد کرو، 2 منزلہ کشتی کہ فضائل کی کتابوں میں ہے نا، سب بار بار پڑھتے ہیں سنتے ہیں. نیچے والوں کو اوپر جانا پڑتا ہے پانی لانے. کوئی ہوشیار، اسی لیے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ میں چائے کے برتن دھو کر حضرت جی نیچے بیٹھتے تھے اور باہر کے کمرے میں وہ رکھتے تھے. لکڑی کا ڈبہ تھا، حوض پر پیالیاں وغیرہ مہمانوں کی دھو کے وہاں میں رکھ کے جا رہا تھا. حضرت نے آواز دی، مول صاحب جی حضرت یہ کام جو ہے نا، یہ کام یہ چالاکیوں سے اور ہوشیاریوں سے نہیں چلتا، یہ تو خالص اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے اور اخلاص سے چلتا ہے. جاؤ. جملہ تو کہا لیکن ساری عمر کو تو وہ ایک ہوشیار پیدا ہو گیا. اس نے کہا کون اوپر جاوے نے دھکے کھاوے، جیسے اس وقت رمضان میں جماتے ہیں. او مولوی صاحب گرمی تو دیکھو، کر لیں گے رمضان بات کریں گے، کوئی تبلیغ بھاگی تھوڑی جا رہی ہے. کاروبار بھاگا جا رہا ہے، کھیت بھاگا جا رہا ہے. فرمایا کہ وہ جو نیچے والا اپنی ہوشیاری دکھا رہا ہے اور سوراخ کر رہا ہے تو پانی اندر گھس جائے گا تو کون ڈوبے گا؟ نیچے والے ہے، سب ڈوبیں گے نا. اس کو کہہ کر کے پھر جلال میں فرمایا تمہاری تہجدیں تمہیں لے ڈوبے گی، تم مطمئن ہو اپنی تہجدوں پر، تمہارے ہوتے ہوئے نمازیں قضا ہو رہی ہے. یہی حال روزے کا دیکھ لو، زکوٰۃ، حج، ارکان اسلام، اور پھر بھی ہمارا دعویٰ مسلمان مسلمان، امتی امتی. اس لیے دوستو بہت تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچنا میں کون ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو میں کتنا پورا کر رہا ہوں. کھانے کمانے کو تو منع نہیں کیا لیکن اس میں بھی ذمہ داری ہے شریعت سنت کی پابندی کی. میں نے دن کی نماز پڑھتے ہیں، ابھی تو نماز کے مسائل نہیں معلوم. کل میں پڑھ رہا تھا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان، عجیب بات فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں، حضور نے تو بڑے بڑے دونوں ملکوں کے نام لیے، حضرت جی نے تو دونوں کے بڑے نام لیے کہ ہمیں ان کا خوشامدی ٹٹو بنا کے نہیں گئے ہیں، ہمیں تو اللہ کے نبی اللہ کی خوشامد میں لگا کے گئے ہیں اور 2 دولتیں دے گئے ہیں، کلمہ اور نماز. کلمہ اور نماز، یقین بناؤ، عمل بناؤ. پھر نماز کی طاقت بتلائی کہ جتنے نبیوں کی دعائیں ہیں اور جتنے واقعے ہیں سب نماز پہ ہے. فرعون کا غرق ہونا بنی اسرائیل کی نماز پر، لیکن جب بنی اسرائیل بگڑے، ان کی نماز بگڑی تو انہوں نے نبیوں ہی کو قتل کرنا شروع کیا. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بہت اہتمام سے فرماتے تھے
نقصان سے بچنا یہ زیادہ اہم ہے نفع کے مقابلے میں۔ پونجی آدمی لگاتا ہے کاروبار کے لیے، چاہتا تو یہ ہے کہ 100% نفع ہو، 100 کے 200 ہو جائے، لیکن اگر یہ 50 نفع ہوا کوئی بات نہیں، اور وہ 100 کے 100 ہاتھ سے نکل گئے تب کیا کرے گا؟ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، روزے، نماز، تراویحاں، قرآن، صدقے، خیرات، اس کو بچانا، اور اس میں سب سے پہلے ایمان، اور اس ایمان کو بچانے ہی کے لیے اصحاب کہف کے 7 جوان بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے، کوئی وزیر خارجہ کا، کوئی وزیر داخلہ کا، کوئی کس کا، کوئی کس کا، لیکن ماحول سارا وہ تھا کفر کا اور شرک کا۔ انہیں ایمان کا چسکا لگ گیا تھا۔ ابھی تو ہم کو تو کھانے پینے کا اور کمانے کا چسکا لگا ہوا ہے، ہم ایمان کا مزہ جانتے ہی نہیں۔ اللہ ہمیں اس مہینے میں یہ ایمان بنانے کا مہینہ، یہ تقوی بنانے کا مہینہ، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا، اللہ کے قرب کا، اللہ کی معیت حاصل کرنے کا، اور ہر آن گھڑی اللہ کی غیبی مددیں ساتھ رہیں جیسے صحابہ کے ساتھ۔ یہ اس کا مہینہ تھا، یہ اللہ کا کرم ہے، اور کتنا کرم ہے۔ ہدایت ہماری سب سے بڑی ضرورت، ہدایت کی کتاب قرآن ھدی للناس، وہ بھی اللہ نے دی۔ ہدایت کا مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہدایت والی محنت جو تمام نبی محنت لے کر آئے، وہ ہدایت ہی کی محنت، اور ہدایت دینے والے اللہ پاک، اور اس ہدایت کے راستے کی جتنی رکاوٹیں اس کا انتظام خود اللہ نے کر دیا۔ نفس کو کمزور کرنے کے لیے شیطان کو بند کرا دیا، جہنم پہ تالے لگوا دیے، فرشتوں کو دعاؤں پہ تمہارا کوئی کام نہیں، صرف روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہنا، نفلیں فرضوں کے برابر، اور اس راستے کی محنت کے جس سے، اسی لیے دعوت کی محنت کی خدا کرے ہم اہمیت سے لیں۔ سارا دین ساری حقیقت کے ساتھ پوری امت میں زندہ ہو جائے، اس کی محنت کا نام دعوت و تبلیغ ہے۔ اس میں اللہ ہم کو استعمال فرما لے، اس سے بڑی کیا نعمت، اس سے بڑی کیا سعادت۔ لیکن ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دین اور دنیا میں جو فرق ہے وہ اتنا ہے، دنیا کے کام کا ہو جانا کافی، دکان نوکر کھولے یا سیٹھ جا کے کھولے، سامان خود سیٹھ بیچے یا نوکر بیچے، اتنا ہو جانا کافی ہے نہیں؟ لیکن دین ہو جانا کافی نہیں۔ نماز ہر ایک کو خود پڑھنی ہے، روزہ ہر ایک کو خود رکھنا ہے، ایسے دین کی محنت ہر ایک کو خود کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں گشت ہو رہا ہے، ہاں تعلیم ہو رہی ہے، ہاں کچھ لوگ 2-2.5 گھنٹے مسجد میں دیتے بھی ہیں، تو آپ تو رہ گئے۔ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنی، اس لیے سب سے پہلے مقصد بتلایا کہ اماں ابا کو جنت سے نکالا، کیوں کہ ہم ناراض ہو گئے۔ آنا پھر آپ کو ہمارے پاس ہے، لیکن آنا ہے ہم کو راضی کر کے۔ ماں باپ پر رکھ کر سالی اولاد آدم کو بتا دیا کہ تم کھاؤ پیو جو کچھ کرو، آنا ہمارے پاس ہے، اور زندگی کا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔